لیے اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کھاتے تو کیا شیطان کے لیے کھاتے ہو؟ کس کے لیے کھاتے ہو؟ یہ ولایت ہے، یہ جھوٹ، یہ گپ بازی، یہ ولایت کی نشانیاں ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ سراسر شیطانیت کی دلیل اور نشانیاں ہیں۔ اور اس کے نیچے اسی کے جسٹ نیچے کسی نے سوال کیا ہے کہ حضرت وہابیہ کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد ہوا نہ ان کی نماز ہے نہ ان کی جماعت ہے۔ ہاں، یہ ٹیٹیوس مکاروں جھوٹوں کی ٹولی، ان کی جماعت ہے، ان کی نماز ہے، یہی لوگ جنت میں جائیں گے، یہ سیدھے جہنم کے کندے بنیں گے، کندے۔ سن لو کان کھول کر کے۔ ہاں، اللہ کہتے ہیں وہابیوں کی بنوائی ہوئی مسجد ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کفار کی مسجد مثل گھر کے۔ استغفر اللہ، ہم کافر ہیں ان کی نظروں میں، یہ بہت بڑے مومن متقی لوگ ہیں جن کا یہ تھوپڑا ہے۔ دیکھو کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ ساری کھیر ہڑپ کر جائے، جھوٹ بولے، بیوی کے 10 بچے ہو جائیں، جھوٹ بولے، کبھی بیوی کے پاس نہیں جائے، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے۔ چلیں، یہی ملفوظات اعلی حضرت ہے، یہی ملفوظات اعلی حضرت کہتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89 کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں کے جو دل ہیں وہ غوث پاک کے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مٹھیوں میں ہیں۔ دنیا کے دل کہاں ہیں؟ کہتے ہیں کہ غوث و رضا کی مٹھیوں میں لوگوں کے دل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قلب الانسانی بین اصبع الرحمن، انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ جیسے چاہتا ہے اس کو گھماتا ہے، لیکن یہ ہمارے اعلی حضرت خان صاحب کے جو مرید ہیں اور یہ احمد رضا خان صاحب کی جو فرمان ہے، کہتے ہیں کہ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل ان کے مٹھیوں میں ہوتے ہیں۔ کیسے؟ واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے، لیکن بہرحال میں اس واقعے میں نہیں جانا چاہتا۔ کہتے ہیں کہ واقعی مقدس حضرات کی مٹھی میں قلوب ہوتے ہیں، جس طرف چاہیں وہ لوگوں کو رجوع کر دیں۔ اس وقت حضور پرنور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا جو اعلی حضرت کی زبان فیض ترجمان سے سنا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور مسجد جامع میں تشریف لائے، خادم جو ہمراہ تھے انہوں نے دیکھا کہ آج خلاف معمول اہل مسجد حضور کو دیکھ رہے ہیں، لیکن نہ کوئی سلام کرتا ہے نہ قیام، حالانکہ ہمیشہ تشریف لاتے ہی تمام جماعت حضور کی طرف آتی اور ہاتھوں کو اور پیروں کو چومتی۔ ان کے دل میں یہ خطرہ آنا تھا، یعنی یہ حضرت جو مرید تھے پیچھے غوث پاک کے، ان کے دل میں یہ خطرہ آنا تھا کہ چاروں طرف سے لوگوں کا اس قدر ہجوم ہوا کہ حضور سے بہت پیچھے رہ گئے۔ ان کو چومنے کے لیے لوگ اس طرح ٹوٹے غوث پاک کو کہ یہ جو ان کے دل میں خیال آیا تھا یہ بہت پیچھے رہ گئے۔ انہیں خیال ہوا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی، میں حضور کے قریب تو تھا۔ ان کے دل میں یہ خطرہ آتے ہی حضور نے ان کی طرف روی انور کیا اور فرمایا یہ تمہیں نے تو چاہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل ہمارے ہاتھوں میں رکھے ہیں، جب چاہیں پھیر دیں اور جب چاہیں اپنی طرف کر لیں۔ استغفر اللہ۔ واقعہ نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ مرید پیچھے شیخ عبد القادر جیلانی کے یہ سوچ رہا ہے کہ آج معاملہ کیا ہے، نہ کوئی اٹھ کے حضرت کے ہاتھ چوم رہا ہے نہ پاؤں چوم رہا ہے، جبکہ پہلے چومتے تھے۔ اتنا دل میں آنا تھا کہ لوگ حضرت کا چومنے کے لیے دوڑ پڑے اور یہ پیچھے رہ گئے۔ جب یہ پیچھے رہ گئے تو مرید نے دل میں سوچا اس سے تو پہلی حالت بہتر تھی، میں حضور کے قریب تھا، اب اتنا پیچھے ہو گیا۔ اتنے میں حضرت غوث پاک نے اپنا رخ کیا اور کہا یہ تو تم نے ہی چاہا تھا، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ مقدس لوگوں کی مٹھیوں میں، ہمارے ہاتھ مٹھیوں میں لوگوں کے دل ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں پھیر لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں دور کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ اللہ نے کہا فرمایا۔ اور میں کہتا ہوں دوستو، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قول تو نہیں ہو سکتا، یہ ان کی طرف نسبت کر کے جس طرح انہوں نے اپنا فقہ بنایا ہوا نا، بیچارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر وہ کوک شاستر جو انہوں نے مکمل امام ابو حنیفہ کے نام منسوب کی ہوئی ہے بیچارے کے، اسی طرح سے عقیدے کے مسئلے بھی بزرگوں کے نام ان لوگوں نے منسوب کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ایسی کفریہ بات نہیں کہہ سکتے کہ دلوں کے مقدس لوگوں کی مٹھیوں میں اللہ نے ان کی مٹھیوں میں لوگوں کے دل دیے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں
ایسا عقیدہ رکھنے والا، ایسا کہنے والا مسلمان نہیں، وہ کافر ہو جائے گا، کافر ہے۔ اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف نئے طریقے سے ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں منسوب کیا گیا ہے، غلط طریقے سے۔ اور اعلی حضرت آگے کیا فرماتے ہیں؟ اسی طرح اعلی حضرت عظیم البرکت نے قصیدہ ذریعہ قادریہ شرفیہ نے شریف میں، قادریہ شریف میں ارشاد فرمایا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ذرا ان کا اعلی حضرت کا ان کا احمد رضا خان صاحب کے اشعار سنو۔ کہتے ہیں کہ غرض آقا سے کروں عرض کی تیری ہی پناہ، غرض آقا سے کروں عرض کی تیری ہی پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ خاطر کے معنی دل، میں مجبور ہوں اے غوث پاک، اس دل کے اوپر تمہارا ہی قبضہ ہے۔ اس دل کے اوپر کس کا قبضہ ہے؟ بتاؤ، ہمارے تمہارے دلوں پر کس کا قبضہ ہے؟ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی کا قبضہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حکم نافذ ہے تیرا، خامہ ترس، خامہ ترس کیا ہے یہ پتہ نہیں، خامہ تر اسیر تیری پتہ نہیں کیا ہے، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ کہ غوث پاک آپ جو چاہیں کریں، پلکوں کے جھپکنے میں یہ دور تو آپ ہی کا دور ہے، آپ دنیا کے اندر جو تصرف کرنا چاہیں کریں۔ جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے، جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے، جس کو چمکار لے ہر پھر کے، جن کو چمکار لے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا، اور کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا، اور دل پہ کندہ ہو تیرا نام تو وہ دزد رجیم، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، اے غوث پاک اگر دل کے اوپر تمہارا نام لکھا ہوا ہو تو وہ دزد رجیم، یعنی وہ شیطان، دزد مانے چور، مردود چور، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا، آپ کا نام ہی سن کر کے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی شان میں یہ اشعار یہ کہے گئے ہیں۔ بہرحال یہ سراسر بدعقیدگی کی دلیل ہے ان کی۔ اور ایک واقعہ کر کے اپنی بات میں ختم کرنا چاہوں گا۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89، 81، 82، 83، 84، 85۔ ایک اور واقعہ یہاں پہ ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی ذرا بتا دوں، لیکن ذرا میں آگے اس کو بتاؤں گا جب وہ نمبر آئے گا۔ 89 صفحہ نمبر 89 کہتے ہیں مجذوب، کہتے ہیں حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے؟ پہلا واقعہ گزرا، کفر کی دلیل ہے وہ جو بندوں کے دل حضرت غوث پاک کے مٹھیوں میں یا اعلی حضرت کے مٹھیوں میں ہوتے ہیں، اور جو اس نے اشعار کہیں یہ سراسر کفر ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں بلکہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں ایسی بدعقیدیوں سے محفوظ رکھے۔ سنیں، کہتے ہیں کسی نے عرض کیا، صفحہ نمبر 89 ملفوظات اعلی حضرت، کہ حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے؟ ارشاد فرمایا سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا، ہے نا۔ اب سنیں، یہ اس نے کہہ دیا کہ سچے مجذوب کی پہچان ہے کہ شریعت کا مقابلہ نہ کرے۔ اب مجذوب کس کو کہتے ہیں یہ بھی سنیں۔ مجذوب کہتے ہیں ان ننگے پنگے گجیڑی بھگیڑی ریٹ نکلے ہوئے غلاظت منہ سے نکلتی ہوئی ان لوگوں کو جو ادھر ادھر اسٹیشنوں پر، سڑکوں پر، روڈوں پر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، کوئی بیڑی دے رہا ہے، کوئی سگریٹ دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، پاگل مجنوں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجذوب۔ مجذوب مینس یعنی وہ جذب ہو چکے ہیں، یعنی فنا فی اللہ، استغفر اللہ۔ یہ جاہل شیطان ان کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ انہی بریلویوں اور دیوبندیوں کے ولی اللہ ہیں، وہ اللہ کے ولی نہیں، ایسے لوگ اولیاء اللہ نہیں، اولیاء الشیاطین ہیں، یہ ان کے صوفیوں کے اولیاء ہیں، اللہ کے نعوذ باللہ۔ یہ پاگل مجنوں لوگ اولیاء نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شریعت سے ٹکرائے، جو شریعت کا مقابلہ کرے، وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہوتا ہے۔ اور یہ پاگل اور مجنوں لوگ جن کو لوگوں نے اولیاء اللہ کا خطاب دے کر ان کی پرستش یا ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو سراسر بہرحال کفر ہے۔ سنو، کفر کی یہ تازہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، جو دستور عالم، یہ اس کتاب کو ملفوظات اعلی حضرت کے نام سے دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے دستور کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدی موسیٰ سہاگ، سیدی موسیٰ سہاگ، سہاگ کس کو کہتے ہیں؟ سہاگ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ شوہر کو سہاگ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا سہاگ اجڑ گیا، مطلب کیا ہے؟ شوہر مرتا ہے تو کہا جاتا ہے سہاگ اجڑ گیا،
تو یہ شوہر تھے سیدی موسیٰ سہاگ. اور سہاگن کس کو کہا جاتا ہے؟ شوہر والی کو، عورت کو نہیں. ہر عورت کو سہاگن نہیں کہنا، نہیں تو پیٹ دے گی. ابھی کنواری کو سہاگن کہہ دو تو پیٹے گی نہیں. سہاگن کہتے ہیں شوہر والی کو اور سہاگ کہتے ہیں شوہر کو. تو یہ سیدی موسیٰ سہاگ. اب بتاؤ یہ شوہر کس کے تھے؟ ہے نا ایک معمہ، ایک عجوبہ ہے نا. آؤ اعلی حضرت کی زبانی سنتے ہیں. ان کی بیوی کون تھی، ہے نا، اور یہ شوہر کس کے تھے، ان کی زبانی سناتا ہوں میں. اور کفر برگردنے، دروغ برگردنے راوی. کفر نقل کفر نباشت. کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا. میں اس کو کافر سمجھتا ہوں، کفر سمجھتا ہوں. اور جو بھی اس سلسلے میں ان کے عقیدے ہیں میں اس کو کفری عقیدہ سمجھتا ہوں. لیکن میں بیان کر رہا ہوں تاکہ امت کے سامنے ان حنفیوں کے، بدعتی مشرکوں کے یہ چہرے بھی آئیں، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کتنے گندے اور کتنے نجس اور کتنے ناپاک اور کتنے برے مذہب کے لوگ ہیں. اللہ ان سے دور رکھے لوگوں کو، اور اللہ ان کے مولویوں سے ہمارے نبی کی بھولی بھالی پیاری امت کو محفوظ رکھے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے. کہتے ہیں حضرت موسیٰ سہاگ، اس نے کہا ہے رحمت اللہ علیہ. چلو بات آئی ہے. مشہور مجذوبوں میں سے تھے. احمد آباد میں مزار شریف ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں اور آج بھی اس کا مزار ہے احمد آباد کے اندر. سنو، یہ بھی گئے تھے، اعلی حضرت بھی گئے تھے زیارت کرنے کے لیے. زنانہ وضع رکھتے تھے، عورتوں جیسا وضع. علامہ اقبال نے کہا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یعنی اپنے چال ڈھال، پہناوے میں، اڑھاؤ میں، جسموں، وہ تمہاری شکل و صورت تم ہو نصارہ، نصرانیوں جیسی ہے. تو وہی یہ جو موسیٰ سہاگ تھے، ان کا وضع قطع جو تھا، لباس وغیرہ، یہ کن کے جیسا تھا؟ زنانہ یعنی عورتوں جیسا تھا. کان میں بندیاں، ہے نا، ناک میں پھلی، گلے میں وہ ہار، ہاتھوں میں چوڑیاں، ناخن پالش، لپسٹک، کاجل، وہ سب پورا. اور ساڑی بلاؤز یا گجرات میں جو چلتی ہو، بھائی احمد آباد کے لوگ جانتے ہوں گے کہ وہاں کیا چیز زیادہ چلتی. میں نے تو دیکھے ہیں احمد آباد میں بوشٹ چلتا ہے اور ایک پیٹی کوٹ شرارہ چلتا، وہاں کی لڑکیاں یہی پہنتی ہیں، ہے نا. بہرحال تو یہ زنانہ وضع قطع رکھتے تھے، عورتوں جیسا پورا ان کا ہولیا تھا. ایک بار قحط شدید پڑا. بادشاہ اور قاضی اور اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے. ایسی شکل و صورت جو مسلمان کی شکل و صورت نہ ہو، جس کی وضع قطع مسلمان جیسی نہ ہو، جس کا ایمان مسلمانوں جیسا نہ ہو، جو نماز روزے کچھ نہ کرتا ہو، اس کے پاس جو لوگ جائیں گے وہ کس عقیدے ایمان کے ہوں گے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. طوائف کے پاس، ہجڑوں کھجڑوں کے پاس کوئی شریف النفس آدمی نہیں جا سکتا ہے. بہرحال تو وہاں کا قاضی بھی ویسے ہی تھا، حنفی قاضی. جبھی تو حنفی لوگوں کا پیر ہے نا، یہ حنفیوں کا پیر ہے. سنو، یہ کس کا پیر ہے؟ میں شارٹ کٹ مار رہا ہوں، نہ دیوبندی نہ بریلوی. حنفی کہو کیونکہ دیوبندی کہنے سے دیوبندی ناراض ہوتے ہیں کہ ہمارا نام لے رہا ہے، بریلوی کہنے سے بریلوی ناراض ہوتے ہیں. تو حنفی کہو. اب اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں، یہ حنفی کیوں کہتے ہو؟ یہ تو انڈین حنفی کہو. کیوں؟ ہر جگہ کے حنفی ایک طرح کے نہیں ہوتے. عراق کے حنفی کچھ اور ہیں، بغداد کے حنفی کسی اور طرح ہیں، مصر کے حنفی کچھ اور ہیں. لیکن انڈین حنفی کہو. یہ میڈ ان انڈیا حنفی لوگ ہیں. یہ میڈ ان انڈیا حنفی لوگ کہتے ہیں جمع ہوئے. اب کہنے لگے دعا کے لیے جمع ہوئے. حضرت انکار فرماتے رہے، میں کیا دعا کے قابل ہوں؟ میں دعا کے قابل نہیں. جب لوگوں کی التجا اور زاری حد سے گزری، سنو، کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس بھی آئے تھے، ہے نا. قحط مدینے میں پڑا تھا، شدید قحط پڑا تھا. اللہ کے حبیب خطبہ دے رہے تھے. ایک بدو آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کیجئے، ہمارے اموال، ہمارے چوپائے، ہمارے کھیت باڑی ہلاک اور برباد ہو گئے. اللہ سے دعا کیجئے تاکہ اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے. ہے نا. اللہ کے حبیب خطبہ دیتے دیتے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے جب ہم باہر نکلے، ہم نے دیکھا مدینے کی گلیاں پانی کے نہر کی طرح بہ رہی تھی. اس قدر بارش ہوئی کہ ہم بھیگتے ہوئے اپنے گھر گئے. ہفتے بھر بارش رہی. دوسرے ہفتے وہی بدو آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی، اموال ہلاک ہو گئے، چوپائے ہلاک ہو گئے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ بارش روک دے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہم حوالینا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ بارش
ہمارے مدینے کے ارد گرد کر دے، مدینے کی پہاڑیوں پہ کر دے، مدینے سے بارش کو روک لے۔ لوگوں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی انگلی اشارہ کر